بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد غسل کس طرح دیا گیا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ رضوان رضی اللہ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیں، کیا ان کے کپڑے اتار دیں جیسے ہم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا ان کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دے دیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو بھیجا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو نیند کی حالت میں اپنی داڑھی کو اپنے سینے پر رکھنے والا نہ ہو، یعنی سب سو گئے۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دو۔ جب وہ صحابہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ایسے ہی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قمیض میں غسل دیا۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اتارنے کا ارادہ کیا تو ہمیں آواز دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کپڑوں نہ اتارو، تو ہم نے ان کو برقرار رکھا۔ ہم نے ان کو ان کی قمیض میں ہی غسل دیا جیسے ہم اپنے مردوں کو چت لٹا کر غسل دیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے یہ کہ ہمارے لیے پلٹا جائے ان کا کوئی عضو جس کو اچھے طریقے سے نہیں دھویا گیا، مگر وہ پلٹ دیا جاتا تھا، یعنی معجزانہ طور پر خود بخود پلٹ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم غسل سے فارغ ہو گئے اور غسل کے دوران گھر کے اندر ہمارے ساتھ ہلکی سی نرم سی ہوا تھی اور ہمیں غائبانہ آواز دی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کرو، یعنی غسل میں اعضاء پر نرم ہاتھ لگاؤ، بے شک تم کفایت کیے جاؤ گے۔ سکرات الموت وشدتہ عربی صفحہ 105 طبع قاہرہ، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔